دوستو، کسی بھی اسلام قبول کرنے والے شخص کے لیے سب سے مشکل صورتحال یہ ہے کہ اس کے والدین غیر مسلم ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت ہے کہ والدین چاہے مشرک ہوں، ان کا احترام کرنا فرض ہے۔ اسلام قبول کرنے سے منع کرنے پر والدین کی بات ماننا جائز نہیں، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد کافر والدین کو چھوڑ دینے کا حکم بھی نہیں، بلکہ اسلام والدین کے حقوق کی بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت جاری رکھیں اور ان کے سامنے بدتمیزی یا کسی قسم کی غلط بات نہ کریں، اور ان کے بارے میں فکر مند رہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے اور حکمت بصیرت سے انہیں بھی اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور اہل علم صاحب بصیرت لوگوں سے ان کی ملاقاتیں کروائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت سے ان کے لیے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی بدل دیں اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائیں، کہ اللہ کے حکم و ارادوں سے سارے کام ہوتے ہیں، وہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ دوستو، ایک ایسا ہی سوال ایک عیسائی سے مسلمان بننے والے شخص نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا۔ یہ شخص ہندوستان کا رہنے والا ہے، اس کا نام ڈیوڈ تھا۔ اس کی بھی یہی مشکل تھی، مگر صورتحال سنگین اس طرح سے تھی کہ اس شخص کے والد خود ایک پاسٹر تھے۔ ایک عیسائی چرچ میں ایک عہدہ ہوتا ہے جو عیسائیوں کی تعلیمات عام کرتا ہے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے لیے اس کو ایک امام سمجھ لیں۔ اس شخص نے ای میل میں ڈاکٹر صاحب کو سوال بھیجا اور لکھا کہ میرا تعلق تلنگانہ کے علاقہ حیدرآباد سے ہے۔ میرے والد ایک پادری ہیں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مگر میرے والدین نہیں مانتے۔ میں نے اپنے والد کو 2 گھنٹے تک دعوت و تبلیغ کی، مگر ان کو یقین ہی نہیں آ رہا، وہ ایمان کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ میں ان کو کیسے قائل کر سکتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر لیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ڈیوڈ کا سوال پڑھ کر لوگوں کو سنایا اور کہا کہ بھائی، آپ اپنے والدین کو اسلام کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، مگر میرے بھائی 2 گھنٹے کی دعوت سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں بیشتر اوقات ہم گھنٹوں پر گھنٹوں لگاتے ہیں اور پھر بھی یہ کارگر نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر ہمارے والدین سامنے ہوں، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ وہ ہم سے زیادہ اس دنیا کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اگر اولاد ہی اپنے والدین سے کہے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تو ایک طرح سے انا پر چوٹ پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے تو والدین اسی وجہ سے قائل نہیں ہوتے کہ اب ہماری اولاد ہمیں سکھائے گی۔ 2 گھنٹے کی دعوت تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ منٹ میں ہی قائل ہو جاتے ہیں، کچھ گھنٹے میں ہو جاتے ہیں، اور کچھ دنوں اور مہینوں تک بھی نہیں ہوتے۔ اور جب بات والدین کی آ جائے تو ہمیں مسلسل کوشش کرتے رہنا ہوتی ہے۔ آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے والدین کے ساتھ دعوت و تبلیغ کیسے دی جائے۔ اس کے لیے آپ میری ویب سائٹ پر جا کر عیسائیت سے متعلق سوالات دیکھیں۔ اس میں اسلام اور عیسائیت کے مشترکہ سوالات والے سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے عیسائیوں کو قائل کیا جاتا ہے۔ اس میں والدین کا ذکر بھی ہے۔ اس میں آپ کو مختلف سوالات ملیں گے جو آپ اپنے والدین سے کر سکتے ہیں۔ ان سے کہیں کہ وہ اپنے سوالات کریں اور آپ ان کے جواب دیں۔ اور عیسائیوں کو قائل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بتایا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہونے والوں میں سے ہیں۔ اس آیت کے مطابق وہ سوالات اٹھائیں جو عیسائیت اور اسلام میں یکساں ہیں۔ Where the 2 hours of dawah is a drop in the ocean. Even if you spend hours and hours, it's not sufficient, 100 hours, 1000 hours, and especially if they are parents. How can you say and claim, I did 2 hours of dawah and they weren't convinced? 2 hours of dawah is nothing. Yes, there are times when people are convinced in few minutes. But if they are parents, you have to continuously do on dawah. As far as how dawah should be done to your parents, you can go to my website and see the questions on Christianity in the section of common questions asked. When the Dawah training program is put on the website, there's a separate section called on Christianity. So if you open the section Christianity, and I think I did, and I spent 3 days of my Dawah training program Christianity. So if you see that section, there's a lot of material on that.
And one of the best method of doing dawah to the non-Muslims, especially the Christian, Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse number 64, Allah says that Qul ya ahlal kitab, say people of the book, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah, that we worship none but Allah. Wala nushrika bihi shay'un, that we associate no partners with him. Wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. Fa in tawallaw, if then they turn back, faqulu shahadu, say ye bear witness, bi anna muslimun, that we are Muslim is bowing away to Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने डेविड को कुछ टिप्स भी दी ताकि इब्तिदाई तौर पर वो अपने वालिदैन के साथ कुछ बातचीत कर लें और उनको कायल करने की अपनी इब्तिदाई कोशिश कर लें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ईसाईयत और इस्लाम में एक चीज़ जो मुश्तरक है वो है कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। ईसाई ये बात नहीं मानते, मगर उनकी बाइबल में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। मैंने एक लेक्चर दिया जिसमें मैंने इस्लाम और ईसाईयत में मुश्तरक अकायद और चीज़ों से मुतालिक बताया। इस पर लेक्चर है, नोट्स है, एक किताब है जो मैंने लिखी है, कई वीडियोस हैं, यूट्यूब, फेसबुक समेत हर जगह पर हमने ऐसी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आप उनको देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनमें आपको ऐसा बेशुमार मवाद मिलेगा जिसको आप अपने वालिद की तबलीग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो सवालात भी शामिल हैं जो एक ईसाई किसी मुसलमान से कर सकता है। इसमें 13 ऐसे सवालात हैं जो मिशनरी मुसलमानों से करते रहते हैं। इसमें जो भी मवाद है आप वो सब अपने वालिद के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और आपके वालिद एक पादरी हैं तो आपके सवालात और आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझेंगे। इनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करें कि वो आपको खुले दिलो दिमाग के साथ सुने, तासुब लेकर आपकी बात ना सुने। अगर वो ऐसा करेंगे तो यकीनन कायल हो जाएंगे, और 2 घंटे बहुत ही कम हैं। आप इनके साथ हर रोज़ बात करें और हर रोज़ इस्लाम की दावत दें जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं कर लेते। आपके वालिदैन ने इतनी मेहनत से आपको पाला है तो थोड़ी सी मेहनत तो आप भी उनके हक में करें, आपके वालिद भी जन्नत के हकदार बन जाएं। Tell to your father, and surely he being a pastor, he will understand you better. Only tell him that hear me with an open mind, don't hear with a biased mind, and keep on continuing. 2 hours is insufficient. Every day you have to give minimum 2 hours, and ask him to ask you question about Islam, and the answers are there. It will be on the website, it will be on the YouTube. You have to be kind. My request to you is that if you are a revert, be kind to your parents. Be kind, so that they may see the difference. You have to love them more, you have to respect them more. Only do not do those things which are against the Quran and the Sunnah. Other things, you have to follow them, you have to love them, you have to respect them, and you are the best person who can get them to the straight path. You have to continue doing dawah, inshallah, and may Allah give you that courage, the hikmah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने डेविड को नसीहत की कि वो अपने वालिद के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आए, उनकी हर बात को माने। हदीस मुबारक है कि वालिद काफिर या मुशरिक हो तब भी उनके साथ नेक सलूक करना चाहिए। मुशरिक और काफिर वालिदैन के लिए भी अपने दिल में कोई तासुब नहीं लाना चाहिए, उनकी हर बात को मानना फ़र्ज़ है। फिर वो बातें ना माने जो इस्लाम में फ़र्ज़ हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो कहें कि रोज़ा ना रखो तो उनसे फिर भी सख्ती से ना कहो, बल्कि नरमी से कहो, मैं ये नहीं कर सकता, ये इस्लाम में फ़र्ज़ है। नमाज से रोकें तो ना रुको, इस्लाम छोड़ने को कहे तो बात ना मानो। बाकी किसी भी चीज़ का हुक्म दे वो आपको करना फ़र्ज़ है। तुम्हें अपने वालिदैन के साथ मेहरबान होना पड़ेगा, उनकी बात पहले से भी ज़्यादा मानो ताकि उनको एहसास हो कि ये मेरी हर बात मान रहा है, हर बात पर सर तस्लीम खम करता है। इतनी इज्जत करो कि वो पूछने पर मजबूर हो जाए कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। फिर उनको बताओ कि इस्लाम में हुक्म दिया गया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, और सबसे बढ़कर हिम्मत रखो। मेरी दुआ है तुम्हारे वालिदैन को हिदायत मिले और वो भी तुम्हारे साथ जन्नत के रास्ते पर गामजन हो जाएं। शादीशुदा ज़िंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।